الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور آج کے مدرسہ دارالعلوم زکریا سیکر کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں شرکت کرنے والے معزز مہمانان کرام، عزیز طلبہ، الحمدللہ ہم سب حضرات نے مل کر کافی دیر سے یہاں پر بچوں کے پروگرام کو سنا، بچوں کے پروگرام کو سماعت کیا۔ پورے سال میں آپ ذمہ داران حضرات نے اپنے ادارے کی ذمہ داری جس شخصیت کے ہاتھوں سپرد کی، اپنے مدرسے کی باغ ڈور جس شخصیت کو تھمائی، اس شخصیت نے پورے سال کیا محنت کی، کیا تیاری کروائی، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ آپ نے مختصر سا چند طلبہ کی شکل میں اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی اور سماعت کی۔ اور جیسا کہ ناظم جلسہ قاضی عبدالعلیم صاحب نے فرمایا کہ پروگرام پیش کرنا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے، یہ کوئی آسان کام نہیں، آسان بات نہیں۔ چاہے چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، نعت کی شکل میں ہو، بیانات کی شکل میں ہو، مکالمات کی شکل میں ہو، سوال و جواب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کرنا، دین کی نسبت پر کوئی کلام پیش کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر کوئی آدمی یہ کام کر بھی نہیں سکتا ہے، تو جب بڑا نوجوان، جوان اور بزرگ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو بچے تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ نہیں کر سکتے ہیں بغیر تیاری کے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان بچوں نے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا ہے اور انہوں نے نعت پیش کی یا بیانات پیش کیے، تو ایک مشکل کام کو لوگوں کے سامنے انجام دینا جو بظاہر آسان نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے میں اور اس پروگرام کو تیار کرنے میں ان بچوں کے استاذوں نے کتنی زیادہ محنتیں کی ہو۔ اس لیے کہ بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے اور بغیر تیاری کے
تو یہ پروگرام ممکن ہی نہیں ہے، بچہ پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی لیے ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ایسے پروگرام کے موقع پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے صرف انہی بچوں کی تیاری کروائی گئی ہے، بلکہ ان کے علاوہ جو دیگر بچے ہیں، طلبہ ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس پروگرام کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس میں آنے والے مہمانوں کی اور وقت کی رعایت کرنی ضروری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے چند طلبہ کو بطور نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس نمونے کو دیکھ کر کے ان چند طلبہ کے پروگرام کو سن کر کے اور سماعت کر کے آپ پورے پروگرام کا اندازہ لگا سکے، دیگر جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی صلاحیت کے معیار کو آپ جان سکیں، اور جس استاذ کے ذمے آپ نے یہ کام لگایا ہے ان طلبہ کو سنوارنا، ان کو نکھارنا، ان کو تراشنا، ان کو تیار کرنا، ان کو قابل بنانا، اس استاذ کی محنت کا بھی آپ اندازہ لگا سکیں۔ اس کے لیے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ دینی ضروریات وہ جتنی بھی ہیں علماء کرام آج سے نہیں بلکہ روز اول سے ان تمام دینی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی بھی زمانے میں علماء کرام نے قوم و ملت کو مایوس نہیں کیا، انہیں نا امید نہیں کیا، اور جو ضروریات ان کے سامنے آئی، قوم و ملت کو جس چیز کی ضرورت تھی، علماء کرام نے دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے قوم و ملت کی ان تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، کرتے آ رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور تا قیامت یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی محنت ہے، پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ، تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے۔ خاص طور پر جو ذمہ دار حضرات یہاں پر اس مدرسے کے موجود ہیں، کمیٹی کے حضرات، ان کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرات جس کام سے جڑے ہوئے ہیں، جس کام سے آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو جس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور آپ حضرات اپنی صدارت میں، اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں جس ادارے کو چلا رہے ہیں، جس ادارے کا تعاون کر رہے ہیں، جس ادارے میں تعلیم و تعلم کا نظام آپ نے قائم کر رکھا ہے، وہ کوئی معمولی نظام نہیں بلکہ بہت بڑا نظام ہے۔ اس پر آپ کو اللہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ اگر آپ ذمہ دار حضرات پورے سیکر شہر کا جائزہ لیں، بلکہ سیکر تو بہت بڑا ہے، اگر آپ اپنے آس پاس کے وارڈ کا یا بستی کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ سے زیادہ دولت والے لوگ بستی کے اندر موجود ہیں، آپ سے زیادہ شہرت والے لوگ بستی کے اندر موجود ہیں، آپ سے زیادہ چرچا والے لوگ بستی کے اندر موجود ہیں، آپ سے زیادہ قابل لوگ بستی کے اندر موجود ہیں، آپ سے زیادہ صلاحیت اور استعداد والے لوگ بستی کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو
اپنے اس عظیم کام کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، ان لوگوں کو اپنے اس عظیم خدمت کے لیے منتخب نہیں کیا ہے، مدرسے اور مسجد کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا ہے۔ ان کی عزت خود کی ذات کے لیے ہے، ان کی دولت خود یا خود کے پریوار کے لیے ہے، ان کی شہرت خود کی ذات کے لیے یا خود کے بچوں کے لیے ہے۔ قوم و ملت کا دور دور تک ان کا نہ تو کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی تعلق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام حضرات کو چھوڑ کر کے آپ حضرات کے اوپر نظر کرم ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کے اوپر نظر رحمت ڈالی ہے، اور ان لوگوں سے کم دولت ہونے کے باوجود، ان لوگوں سے کم شہرت ہونے کے باوجود، ان لوگوں سے بظاہر کم عزت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ اس کو آپ معمولی نہیں سمجھیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ نے خاص اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی کو کہتے ہیں ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت، یہ خوش قسمتی اور یہ خوش نصیبی جو آپ حضرات کو ملی ہے، اس میں بازو کی کوئی طاقت نہیں ہے اور اس میں صلاحیت کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کے استعداد اور آپ کی کیپیسٹی کی کوئی مہارت نہیں ہے، بلکہ جب تک اللہ کے خصوصی فضل کرم سے اور اللہ کی بخشش سے یہ چیز حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فارسی کا ایک شعر اور بھی آپ حضرات کے لیے ہے، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس عضو کے بخدمت بداشتت، کہ اگر بادشاہ نے پوری اپنی جنتا میں سے، رعایا میں سے اور پبلک میں سے چھانٹ کر کے کسی شخص کو اپنا خادم بنا لیا، کسی کو اپنا ملازم بنا لیا اور کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ پوری بستی کے اوپر، پوری رعایا کے اوپر، پوری جنتا کے اوپر اس بادشاہ کی ایک خاص نظر پڑی ہے، اور اس لاکھوں کروڑوں کی جنتا میں سے بادشاہ کا کسی ایک آدمی کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کرنا، کسی ایک آدمی کو اپنی ملازمت کے لیے منتخب کرنا، یہ اس آدمی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس آدمی کو بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اور تجھے چنا ہے۔ اس میں اس بادشاہ کے پاس رعایا میں تو ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، آپ سے زیادہ صلاحیت والے لوگ ہیں، لیکن اگر بادشاہ نے کسی شخص کو منتخب کر لیا ہے تو وہ شخص گھمنڈ نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ احسان نہ جتلائے، وہ فخر نہ کرے کہ میں بادشاہ کا خادم ہوں، یا بادشاہ کے اوپر احسان نہ جتلائے۔ آپ کا بادشاہ کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے کروڑوں کی جنتا میں سے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور اس دین کا کام کرنے کی وجہ سے آپ احسان نہ جتلائیں، آپ فخر نہ کریں، آپ تکبر نہ کریں، آپ گھمنڈ نہ کریں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے نہ پھریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ جس طریقے سے بادشاہ اگر انتخاب کرے تو اس کا احسان ہے، اسی طریقے سے اللہ نے آپ حضرات کو چن لیا ہے، تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑا انتخاب ہے، آپ حضرات کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر، جہاں پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو دین سے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، جو مسجد کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مدرسے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے،
جو تبلیغ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو خانقاہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بزرگوں کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو علماء کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو حفاظ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو طلبہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ائمہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مکتب اور مسجد میں پڑھانے والوں کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو دین کی خدمت کرنے والوں کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے پرفتن ماحول کے اندر اور ایسے غیر گزرے دور کے اندر اللہ رب العزت آپ حضرات سے مدرسے کی خدمت کا کام لے رہا ہے، مدرسے کی خدمت کا کام انجام دلوا رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مزید اخلاص کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ حضرات کو اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس سلسلے سے اللہ نے آپ کو جوڑا ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کی اہمیت اور خاصیت یہ ہے کہ یہ آیتیں سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی آیتیں۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ان 6666 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو سب سے پہلے نازل فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو وہاں پر اچانک آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر کے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، چونکہ آپ امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، اور دراصل آپ کا استاد بنتا بھی کون؟ اس لیے کہ آپ تو تمام استادوں کے استاد بن کر کے آئے تھے، استاذ الاساتذہ آپ بن کر کے آئے تھے، تو آپ کا استاد تو صرف اور صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی آپ کا استاد نہیں۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے آپ کے سینے کو بھینچا، آپ نے فرمایا فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد۔ آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے دوبارہ میرے سینے کو بھینچا، مجھے سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر آپ کے سینے کو بھینچا اور پھر آپ کو سینے میں درد محسوس ہوا اور پھر آپ کے سینے کو چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں پڑھوائی اور یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کے دوسرے بہت سارے احکامات ہیں، مثبت پہلو سے بھی اور منفی پہلو سے بھی۔ مثبت پہلو سے سب سے پہلے تو توحید ہے، توحید کے اقرار کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ بغیر ایمان کی دنیا سے جائیں گے، کل قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ اللہ یہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پورے کا پورا میں سونے اور چاندی سے بھر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور تحفہ اور بطور ہدیہ،
آپ اس کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے مجھے جنت دے دے ایمان کے عوض میں۔ قرآن کہتا ہے لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولن يفتدى به، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے ڈبل کر کے اگر کوئی اتنی بڑی مقدار میں کوئی خزانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کریں گے، اس لیے کہ بغیر ایمان کی جنت کا خیال اور سوال اور تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہی شخص جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو بنیادی چیز ہے توحید، اس کے بغیر تو کوئی نیک عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا، کسی نے کیا ہے، تو اس کا بدلہ یہی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ کفار مکہ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، تعمیر بیت اللہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ایمان والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اس کا صلہ اور بدلہ آخرت میں ملے گا، ہم میں بھی اس کا صلہ اور بدلہ آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں۔ اللہ نے ان کی تردید فرمائی، فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ یہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد حرام کو بناتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور بغیر ایمان کی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کا یہ خیال غلط ہے۔ بغیر ایمان کے جنت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائیے، نماز ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بغیر نماز کے ایمان ادھورا ہے۔ کفر اور شرک میں، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، حج اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ بنیادی 5 ارکان ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کے ڈھانچے کو کھڑا کیا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ جس طریقے سے یہ ستون ہے، اس ستون کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ ستون نہ ہو تو یہ عمارت منہدم ہو جائے گی اور یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ ہو تو پھر انسان کی ایمان کی عمارت وہ منہدم ہو جائے گی، وہ گر جائے گی۔ منفی پہلو میں آئیے، یہ تو میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے۔ منفی پہلو میں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت کی، اور اس کی نصیحت کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور لقمان حکیم کے نام سے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ لقمان۔ اس میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، شرک کی معافی نہیں۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے تمام کے تمام لوگ، زمین پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں اربوں خربوں، وہ تمام کے تمام، اور پھر آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اربوں خربوں، وہ تمام کے تمام اگر اتفاق کر لے، پہلی بات تو یہ ناممکن ہے، لیکن فرض کر لو کہ اگر وہ اتفاق کر لے اور وہ سب کے سب ساری دنیا والے، زمین و آسمان والے یہ کہنے لگ جائیں کہ صاحب اس شخص کو قتل کر دو، اور اس شخص کا کوئی جرم نہیں ہے، بلا جرم اور بلا عذر اور بغیر غلطی اور بلا خطا کے اس شخص کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کا بغیر جرم کے اور بے گناہ قتل کرنے کی وجہ سے ان تمام کے تمام زمین آسمان والوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ یعنی ایک شخص کی وجہ سے قتل کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور حقوق ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مثبت پہلو سے دیکھیں تو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور منفی پہلو سے دیکھیں تو شرک، قتل، شراب اور زنا اور چوری وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو قرآن کریم میں سب سے پہلے بیان نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو فرمایا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ حالانکہ توحید کا حکم دینا تھا، نماز کا حکم دینا تھا، روزے کا حکم دینا تھا، زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، شرک سے روکنا تھا، قتل سے روکنا تھا، شراب سے روکنا تھا، زنا سے روکنا تھا، چوری سے روکنا تھا، دوسرے جو گناہ کبیرہ ہے ان سے روکنا تھا، لیکن اللہ نے نہ تو ادھر کسی چیز کا حکم دیا نہ ادھر کسی چیز سے روکا، اور سب سے پہلے فرمایا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک انسان توحید کا قائل نہیں ہوگا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت انسان نماز کا پابند نہیں ہوگا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک انسان روزے کا پابند نہیں ہوگا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک انسان حج ادا نہیں کرے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی انسان شرک سے نہیں باز آئے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی انسان قتل سے باز نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی انسان شراب خوری سے باز نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی انسان زنا کاری سے باز نہیں آئے گا، جب تک تعلیم نہیں ہوگی انسان سود خوری سے باز نہیں آئے گا۔ ہر نیک عمل کو اور ہر فرض اور واجب اور سنت کو ادا کرنا اور اس پر تیار کرنا، اس کے لیے مہیا کرنا، اس کے دل کے اندر اس عمل کو کرنے کے لیے دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا اور لگن پیدا کرنا اور تڑپ پیدا کرنا، یہ تعلیم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے رکنا اور حرام سے رکنا اور ناجائز سے رکنا، اس سے رکنے کا جذبہ پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم ہوگی تو نیک عمل کو کرنے والا ہوگا، تعلیم ہوگی تو گناہوں سے رکنے والا ہوگا، اگر تعلیم نہیں ہوگی تو نیک عمل کرے گا نہیں، گناہوں سے رکے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے فرمایا اقرا، پڑھ، تعلیم حاصل کر۔ آپ اندازہ لگائیے، پڑھنا، پڑھانا، تعلیم حاصل کرنا اور کرانا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھنا شروع کر جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس نے آپ کو پیدا کیا۔ طے کر دیا، معلوم ہوا کہ مسلمان کا سب سے پہلا فرض ہے، مسلمان ماں باپ کا سب سے پہلا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائے، اور وہ تعلیم دلائے جس میں اللہ کی معرفت ہو، رسول اللہ کی معرفت ہو۔ اس کے بعد دوسری جتنی بھی تعلیمیں ہیں ان تعلیموں کو دلوائے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو جس نے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے رب کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کو پہچانو، اور صحابہ کو پہچانو، اور اس اللہ کے حکم کو پہچانو۔ یہ اسی وقت ہو پائے گا جب انسان کے اندر دینی تعلیم ہو۔ جب یہ 5 آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی تو آپ گھبرائے، آپ پریشان ہوئے، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر کے اندر تشریف لائے۔ ذمہ دار حضرات دھیان سے سنیں، اور گھر پر آ کر کے آپ نے فرمایا، اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ اس حالت میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں، ان سے فرمایا سب ملونی مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیریت تو ہے، آپ پہلے بھی عبادت کرنے کے لیے غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، اب بھی آپ جاتے ہیں، لیکن ایسا کیا معاملہ ہوا کہ اب کی مرتبہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ چونکہ آپ کچھ کھانا وغیرہ تیار کر کے حضرت خدیجہ تیار کر کے دیتی تھی اور آپ وہ توشہ لے کر کے جاتے تھے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اور 2-4-5 دن میں جب وہ توشہ ختم ہو جاتا، وہ کھانا ختم ہو جاتا، تو آپ دوبارہ گھر تشریف لاتے اور اپنی بیوی سے وہ کھانا تیار کرواتے اور پھر آپ عبادت کے لیے چلے جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، جو واقعہ میرے ساتھ میں پیش آیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری جان خطرے میں چلی گئی ہے اور اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ آپ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اور ایک جملہ کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کچھ نہیں سنا۔ آپ نے واقعہ بیان کیا اور پھر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو، یہ جملہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی ان کاموں کو کرنے والا ہوگا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ اس سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے جن کاموں کو گنوایا ہے اور جن کاموں کو بنیاد اور معیار اور دلیل اور پروف اور ثبوت بنا کر کے حضرت خدیجہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، ان باتوں میں عبادت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ان باتوں میں، آپ ذمہ دار حضرات، ان باتوں میں عبادت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ عبادت تو مذہب ابراہیمی کے مطابق آپ کیا کرتے تھے غار حرا میں، لیکن نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، تو آپ کے اوپر تو پہلے وہی آئی ہے، اب تو آپ کو نبوت ملی ہے، اب احکامات لاگو ہوں گے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ حضرت خدیجہ نے ان میں سے عبادت کا ذکر ہی نہیں کیا کہ یا رسول کہ آپ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی عبادتیں کرتے ہیں، لمبی تسبیح پھیرتے ہیں، آپ سجدے کے اندر پڑے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کر کے ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور جن کاموں کو بنیاد بنایا وہ کام کیا تھے؟ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ فرمایا کہ اے میرے شوہر، میں آپ سے کہتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ معذوروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، کہیں طوفان آ گیا، اور ان ناگہانی آفتوں کے اندر لوگ اس ناگہانی آفت کا شکار ہو گئے اور آگ نے خاک و خاکستر کر دیا، سب چیزوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا، اور پانی، طوفان وہ تمام چیزوں کو بہا کر کے لے گیا، ایسے جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ان کاموں کو کرے گا قیامت تک اللہ اسے بھی کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آپ حضرات کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، آپ حضرات کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نادار طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی ذمہ لگائی۔
کہ اللہ رب العزت نے ان طلبہ کا خرچ اٹھانا، ان طلبہ کی نگرانی کرنا، ان بچوں کی نگرانی کرنا اور ان بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان بچوں کے لیے اپنی جیب سے تعاون کرنا اور قوم سے تعاون کروانا، لوگوں سے تعاون لے کر کے آنا، چندہ لے کر کے آنا، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی ہے۔ اگر آپ اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرتے 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 دنیا سے چلے جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ صرف آپ حضرات کو سنانے کے لیے میں نے یہ حدیث کا آگے کا ٹکڑا بیان کیا ہے، ورنہ میرا جو موضوع ہے وہ تو اقرا بسم ربک الذی خلق پہ ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرات کی ذہن سازی کے لیے مسجد کے ذمہ دار، مدرسوں کے ذمہ دار، مکتب کے ذمہ دار، دینی کام کرنے والوں کے ذمہ دار، دینی کام جہاں کہیں پر بھی ہو رہے ہیں ان تمام ذمہ داروں کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ میں ذمہ داری نبھائے، اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھے، اور جو آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، اگر آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں تو مسجد کا امام اور مسجد کا مؤذن وہ آپ سے خوش ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہیں تو مدرسے میں پڑھانے والا استاد، پڑھنے والے طلبہ وہ آپ سے خوش ہو، کسی دوسری دینی تنظیم، جماعت، جمعیت یا تحریک کے آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے وہ آپ سے خوش ہیں، آپ اتنی تنخواہیں ان کو دیں اور ان کی ضروریات کو اس طریقے سے پورا کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو۔ اس طریقے سے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اور اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے امام، مؤذن، مدرس، استاد، ان کی دعائیں لے کر کے آپ دنیا سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ آپ علیہ السلام کو جو زمانہ ملا وہ مکمل جاہلیت کا زمانہ، چونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں ان کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو بشارت دی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ اے میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اتباع کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 600 سال کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ کتنے سال بعد؟ 600 سال کے بعد میں۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہجری میں اور عیسوی کیلنڈر میں 600 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ ہجری کون سی چل رہی ہے؟ 1447، 1400 ہجری سن 1400 چل رہا ہے، اور عیسوی کون سا چل رہا ہے؟ 2000۔ اب 26 آگے 2700 تو چلتا رہے گا، تو 14 اور 20 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے نا۔ 14 اور 20 کتنے ہوئے؟ 6۔ یہ 600 سال کا فرق ہے۔ چونکہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 600 سال کے بعد میں پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور پھر جب آپ نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں تقریباً مدینہ کی طرف، تو ہجری سال شروع ہوا، اس لیے 600 سال کا فرق ہے۔ تو 600 سال کی جہالت آپ کو ملی۔ اور میں آپ کو اس سے بھی حیرانی کی بات بتاؤں کہ گناہ اور برائیاں، ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان یہ جو 600 سال کا فاصلہ ہے اسی میں ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو انبیاء کے درمیانی فاصلہ تھا، 500، 600، 800، 1000 سال، 1200 سال، جس کے درمیان بھی جتنا فاصلہ رہا، ان تمام فاصلوں میں بھی اور ان زمانوں کے اندر بھی برائیاں تھیں، اس میں بھی گناہ تھے اور غلط کام ہوتے تھے، بلکہ نبی کی موجودگی میں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کیا کرتی تھی،
سمجھایا انہوں نے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے مختلف قوموں کے مختلف جو غلط کام تھے اللہ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان زمانوں میں سے کسی بھی زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا گیا۔ کیا نہیں کہا گیا ہے؟ زمانہ جاہلیت نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جو 600 سال کا زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتوں تم بناؤ سنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھی بے پردہ ہو کر کے، اس طریقے سے تمہیں نہیں نکلنا ہے۔ قرآن نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی زمانے کو زمانے جاہلیت نہیں کہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک زمانہ ہو۔ ہر طرح کی برائی اس زمانے کے اندر موجود ہے، شرک اس زمانے کے اندر موجود ہے، ساری قوم شرک بت پرستی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ایک وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے پرستش کرنے والے بن گئے۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ بت پرستی اپنے عروج پر تھی اور قتل و غارت گیری اپنے عروج پر تھی۔ معمولی چیزوں کو بہانہ بنا کر کے قتل و غارت گیری کر دیا کرتے تھے، اور 40 سال تک وہ لڑائی چالو رہا کرتی تھی۔ مرنے والا باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ لڑائی صحیح ہے یا غلط ہے، اور میں اور میرا باپ دادا وہ حق بجانب تھا یا نہیں تھا۔ میں نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے اور تیرے پردادا نے اس لڑائی کو جاری رکھا، بس تجھے بھی اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے۔ وہ لڑائی سالوں سال تک چلا کرتی۔ جب لڑائی چلے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں قتل و غارت گیری بھی ہوگی۔ شراب خوری بالکل عام تھی، گھروں کے اندر شراب کے اڈے قائم تھے، لوگ شراب بنایا کرتے تھے، اور کوئی محفل کوئی مجلس بغیر شراب کو ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ زنا کاری عام تھی، زنا کروانے والی عورتیں اور طوائف اور بازاری عورتیں اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا دیا کرتی تھی، اور جس کسی کو بھی اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی وہ ان جھنڈوں کو دیکھ کر کے اس گھر کے اندر جاتا اور اپنی خواہش کو پوری کر لیتا۔ اس طریقے سے ان کے درمیان میں ہر قسم کی برائی رائج تھی، ہر قسم کا گناہ ان کے درمیان میں رائج تھا۔ اس لیے اس زمانے کو کہا گیا زمانے جاہلیت۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 600 سال کی جہالت، 600 سال کی برائی، ایک شخص مکہ کی سرزمین پر عبداللہ اور والدہ حضرت آمینہ کے بطن مبارک سے جنم لیتا ہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ رکھا جاتا ہے، اور وہ 40 سال تک ان تمام برائیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی نظر سے ان کا معائنہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا ہے، اور وہ ایمانداری کو پیش کرتا ہے، امانت داری کو پیش کرتا ہے، سچ کو پیش کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو صادق الامین کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور پھر 40 سال کے بعد اس شخصیت کو نبوت ملتی ہے، پہلی وحی اس کے اوپر آتی ہے، اور وہ شخص محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ بننے کے بعد اس شخص کے سامنے، محمد الرسول اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑی قوم ہے، اور جو سب کی سب کفر و شرک کے اندر، فسق و فجور کے اندر، ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ تنہ تنہا ایمان کی روشنی لے کر، علم کے نور کو لے کر کے اپنی قوم کے درمیان میں جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتلاتا ہے۔
یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کا نعرہ لگاتا ہے کہ اے میری قوم، تم جس کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ شجر اور یہ حجر، یہ درخت، یہ پیڑ اور پتے اور یہ پتھر اور یہ چاند اور یہ سورج، یہ پرستش کے لائق نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی عبادت سے اپنے آپ کو روکو. تو لوگ یہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور 600 سال سے ہم اس کام کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو 40 سال تک ہمارے درمیان میں موجود تھا، آج تو کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. بتا ہم تیری بات مانے یا پھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپنائیں؟ آپ مجھے بتاؤ، 600 سال سے جو کام چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک شخص کھڑے ہو کر کے اس کو کہے کہ غلط ہے، کوئی چھوٹا چیلنج ہے؟ بولو بھائی، چھوٹا چیلنج ہے؟ بہت بڑا چیلنج ہے. قتل و غارت گری سے روکو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی غلطی کے اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا دیا. زنا سے رکو، شراب سے رکو. شراب ان کی گتھیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. ایک شخص کھڑے ہو کر کے چیلنج کرتا ہے، قوم کو سمجھاتا ہے، قوم اس کو پتھر مارتی ہے، اس کو گالی دیتی ہے، اس کو تانا دیتی ہے، اس کو پاگل کہتی ہے، اس کو دیوانہ کہتی ہے، اس کو مجنون کہتی ہے، اس کو کاہن کہتی ہے، اس کو شاعر کہتی ہے، اس کو ساحر کہتی ہے، اس کو جادوگر کہتی ہے، اسے باولا کہتی ہے، اسے دیوانہ کہتی ہے. وہ ان تمام کہانوں کو خاموشی سے سنتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، سہتا رہتا ہے، اور اپنے پیغام کو پہنچاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں، اور سب سے پہلا ساتھی اس کا تیار ہوتا ہے. عورتوں میں حضرت خدیجہ تیار ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بیوی ہوں تو صرف رسمی بیوی نہیں ہوں، آپ بتائیے کیا پیغام ہے؟ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے داعی بنیں گے، دعوت دینے والے، اور میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے بنوں گی. آپ دعوت دیجئے. آپ نے کلمہ پڑھایا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. یہ سلسلہ شروع ہوا، چلتا رہا 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ لوگوں دھیان سے سنو، 23 سال کے قلیل عرصے میں، صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں، جب اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والا ایک ابو بکر صدیق تھا. اور 3 سال کے بعد جب اس محمد الرسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت کرنے والے صرف 2 شخص تھے، محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق. سن 10-8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو اس میں تقریباً 10,000 کا لشکر آپ کے سامنے تھا. اور پھر جب اس شخصیت کا انتقال ہوا تو صرف 23 سال کے عرصے میں جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو وہاں پر میدان کے اندر 1,24,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس حکومت ہے کہ حکومت کے لالچ میں لوگ اس کے ساتھ ہو جائے، دولت کے لالچ میں لوگ اس کے ساتھ ہو جائے، اور شہرت کے لالچ میں لوگ اس کے ساتھ ہو جائے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے. پھر بھی اس کے باوجود صرف 23 سال میں 1,24,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ صحابہ اور صحابیات. آپ نے کیسے کر لیا؟ تم تاریخ کا مطالعہ کرو، کوئی ایک شخص ہمارے سامنے پیش کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا سلطان اور بادشاہ اور حکمران کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو،
ایک شخص کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کرو کہ صرف 23 سال کے عرصے میں لوگ جانثار ہو کر کے اور فداکار ہو کر کے اور پروانہ وار ہو کر کے اور دل اور جان سے محبت کر کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اس کے ساتھ میں ہوئے ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ دولت سے سروں کو فتح کیا جا سکتا ہے، حکومت سے سروں کو فتح کیا جا سکتا ہے، شہرت سے سروں کو فتح کیا جا سکتا ہے، عزت سے سروں کو فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل فاتح اعظم وہ کہلاتا ہے کہ جو لوگوں کے سروں کو نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والا۔ آپ علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 صحابہ کی جو جماعت تیار کی، آپ نے صرف سروں کو فتح نہیں کیا بلکہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور ایسا فتح کیا کہ ایک بادشاہ صحابی سے کہتا ہے اس کے اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو پھانسی دینا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میری وجہ سے محمد الرسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ایسی محبت، ایسی الفت، ایسی عقیدت، ایسی مودت صحابہ نے پیغمبر سے کر کے دکھلائی، اور آپ علیہ السلام نے یہ سارا کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تعلیم کے ذریعے سے، علم کی روشنی کو لے کر اور اخلاق کی روشنی کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے گئے تو لوگ اس طریقے سے آپ کے ساتھ جڑتے ہوئے چلے کہ علم کی روشنی سے آپ نے پورے زمانے کو منور کر دیا۔ اور یہ ائمہ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی جمعے کے دن سنتے ہیں، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے علم کی روشنی پھیلائی اور صحابہ اور صحابیات نے اس علم کو لیا، اس قرآن کی تعلیم کو لیا، اس حدیث کی تعلیم کو لیا، تو پھر اس زمانے کا نام پڑا خیر القرون قرنی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ ہے۔ نہ آدم کا زمانہ، نہ نوح کا زمانہ، نہ ابراہیم کا زمانہ، نہ موسیٰ کا زمانہ، نہ عیسیٰ کا زمانہ، اور پھر میرے دنیا سے جانے کے بعد ہزاروں کتب اور ابدال آئیں گے، ہزاروں بزرگان دین آئیں گے، اولیاء کرام آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، بڑے بڑے اللہ کے ولی آئیں گے، ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے، لاکھوں لوگ بیعت بھی کریں گے، لاکھوں لوگ ان سے مستفید بھی ہوں گے، زندہ رہتے ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، کیونکہ میں تمام نبیوں کا سردار اس زمانے کے اندر موجود ہوں۔ تو آپ جب تمام نبیوں کے سردار ہیں تو اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والے جو صحابہ تھے وہ تمام صحابہ کے سردار ہوئے، جو کلمہ پڑھنے والی صحابیات تھی وہ تمام پچھلی صحابیات کی سردار بنی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمانے کو سب سے بہترین زمانہ جو فرمایا، تو وہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا چونکہ آپ نے نبوت کا علم ان کے درمیان میں تقسیم کیا، اور ان صحابہ کرام نے نبوت کے علم کو لیا، اس ایمان اور علم اور اس اخلاق کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمام زمانوں میں سب سے بہترین لوگ قرار دیا اور سب سے اچھے لوگ قرار دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والا طبقہ کوئی ہے تو انبیاء کرام کے بعد وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ افضل الانبیاء ابو بکر الصدیق، صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق سب سے اوپر ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ان کو کیوں ملا؟ علم کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس امت کو ملنے والا نبی وہ سب سے بہترین نبی ہے، سب نبیوں کا سردار ہے۔ اس امت کو ملنے والی کتاب قرآن کریم وہ پچھلی تمام کتابوں کی سردار ہے۔
تو لہذا سب سے بہترین امت کا سب سے بہترین امتی وہ ہوگا کہ جو سب سے بہترین کتاب قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے اندر اپنے آپ کو لگا دے۔ اب آپ حضرات یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہم نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم پڑھاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے اتارا، یہ میری کتاب ہے، اس کی حفاظت قیامت تک میں کروں گا۔ کیسے کرے گا؟ کیا صورت ہوگی قرآن کی حفاظت کی؟ اللہ آسمان سے آئے گا، فرشتوں کو اتارے گا، جنات آئیں گے، موکل آئیں گے، کوئی دوسری تیسری مخلوق سمندر سے آئے گی، جنگلات میں سے آئے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کروائے گا۔ دلوں کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی محبت پیدا ہوگی، لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم کو پڑھائیں گے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کروائے گا۔ اور اس سے آگے آپ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت تو لوگوں کے ذریعے سے ہوگی، تو لوگ جو حفاظت کرنے والے ہیں، اگر اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو قرآن کی حفاظت ہوگی کیسے؟ تو یقینی طور پر ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ بھائی اپنی دکان چلانے کے لیے ملازم کو تو رکھنا پڑے گا نا، ہوٹل چلانے کے لیے باورچی کو رکھنا پڑے گا، ہاسپٹل چلانے کے لیے ڈاکٹر کو رکھنا پڑے گا، کورٹ چلانے کے لیے وکیل کو رکھنا پڑے گا۔ اب یہ کیسے ہو جائے گا کہ دستور کی کتاب تو رکھی ہوئی ہے، قانون کی کتاب تو رکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ہاسپٹل کے اندر دوائیاں تو رکھی ہوئی ہے، اور ہوٹل کے اندر سارے انتظامات موجود ہیں، برتن رکھے ہوئے ہیں اور کھانے پکانے کی چیزیں رکھی ہوئی، لیکن باورچی نہیں ہے، ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے، کورٹ میں وکیل نہیں ہے، تو بتاؤ نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ تو صرف قرآن کریم اگر موجود ہو تو خالی قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس حفاظت کے لیے اللہ پاک جو اس حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کو پڑھنے والا، وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کو پڑھانے والا، وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کو تراویح میں سنانے والا، وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، دینی مدرسے جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے ان اداروں کو قائم کرنے والا وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، ان اداروں کو چلانے والا وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، ان اداروں کو تعاون کرنے والا وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، ان اداروں کی دیکھ بھال کرنے والا وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے جو انسان جس لائن سے جیسے بھی دامے درمے سخنے قدمے قرآن کریم کی حفاظت میں لگے گا، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ لہذا اگر پڑھ کر حفاظت کر سکتے ہو پڑھ کر حفاظت کرو، پڑھا کر سکتے ہو پڑھا کر کرو، تعاون کر کے کر سکتے ہو تعاون کر کے کرو، امداد کر کے کر سکتے ہو امداد کر کے کرو، مدرسہ چلا کر سکتے ہو مدرسہ چلا کر کرو، ذمہ دار بن کر سکتے ہو ذمہ دار بن کر کے کرو۔ جس لائن سے جیسی حیثیت ہے، جیسی استعداد ہے، جیسی طاقت ہے، جیسی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق قرآن کریم کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگا لو تو تم بھی محفوظ رہو گے اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہے گی، ورنہ محفوظ رہنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ آج کے زمانے کے اندر مدرسہ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پورا دن آدمی اسی سوچ و وچار میں رہتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو محتمم جتنا بیمار ہوتا ہے اتنا کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے مدرسے میں 15 20 30 بچے پڑھ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ایک بچہ بھی مدرسے سے نکل کر کے چلا گیا تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ کی مدرسے کی جو ذمہ دار ہے ان کو نیند آئی؟ جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے یا پھر پلٹ کر کے واپس نہ آ جائے تو اس وقت تک فون پر فون، جبکہ یہ مدرسے سے بھاگنے والا بچہ اس استاذ کی حقیقی اولاد نہیں ہے،
اس کی بیوی کے پیٹ سے جنمنے والا بچہ نہیں ہے، یہ قوم کا بچہ ہے، یہ قوم کا بچہ ہے، تو پھر یہ اس کے لیے کیوں تڑپ رہا ہے؟ اگر بھاگتا ہے بھاگنے دو، چلا گیا جانے دو۔ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرے مدرسے میں ایک بچہ کم ہو گیا۔ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے تو اس کو جانے دو، جہاں جائے گا جو کرے گا کرنے دو۔ لیکن نہیں، قوم کا بچہ ہے، میرے ذمے لگایا ہے، ذمہ داروں نے میرے ذمے لگایا ہے، تو جب تک وہ بچہ ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک قوم کے اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، وہ کہاں پر پہنچا اس کے لیے معلومات حاصل کرنا اور اس کی جانکاری فراہم کرنا، اور جب تک وہ مقام پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین کی سانس نہ لینا۔ بتاؤ آج کے زمانے میں اپنی قوم کے لیے اتنی فکر کون کر رہا ہے؟ بتاؤ، کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا ان علماء کو سونا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے؟ کیا یہ راحت کی سانس نہیں لینا چاہتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن کریم کو حفظ کرنا، آپ کے یہاں مدرسے میں 2 بچے حافظ قرآن بنے، قرآن کریم کو حفظ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بہترین آواز ہوتی ہے لیکن بہترین آواز ہونے کے باوجود وہ قرآن کو حفظ نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑھنے کا انداز اچھا ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جائے تو بہت بہترین قرآن سنائے گا اور قوم کی خدمت کرے گا، لیکن وہ حافظ نہیں بنتا ہے۔ تو اس بچے کے لیے رات کو اٹھ کر کے یہ استاد تہجد میں یا نماز میں دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ شاگرد ہے، میرا یہ بچہ ہے، اس نے 10 پارے تو حفظ کر لیے ہیں، یہ آگے حفظ نہیں کر پا رہا ہے، یا اللہ تو اس کے دماغ کو کھول دے، تو اس کے ذہن کو تیز کر دے، تو اس کے حافظے کو تیز کر دے، اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور وظیفے بتاتا ہے اور اس کے لیے مغویات کو لے کر کے آتا ہے۔ اس طریقے سے قوم کے بچے کے لیے، اس کے حافظ قرآن بننے کے لیے تڑپ تڑپ کر کے دعا کرنا، مجھے بتاؤ کوئی آسان کام ہے؟ کس کو فکر لگی ہوئی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ حافظ نہیں بنتا نہ بنے جائے۔ یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ کیوں دعا مانگ رہا ہے؟ کس نے دعائیں مانگی ہے؟ اس طریقے سے دعا کر کر کے اس بچے کے ماں باپ کو فون کرتے ہیں، آپ کا بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کرے، اس کے نام سے کچھ صدقہ خیرات کرے۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ اس بچے کے ماں باپ کو یہ استاذ کیوں فون کر رہا ہے؟ اس کا خود کا بچہ تھوڑا ہی ہے، لیکن نہیں، قوم کا بچہ ہے۔ مجھے بتاؤ اتنی ہمدردی رکھنے والا قوم کا کیا عالم کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر کے اندر ہے۔ اس طریقے سے تیار کر کر کے ان مدرسوں کو چلاتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور لوگ کھڑے ہو کر کے ان کو کچھ بھی احساس نہیں ہے، ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں ہے، جو ان کے من میں آتا ہے بس بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جو شخص مستقل عالم کی برائی کرتا ہے، امام کی برائی کرتا ہے، مدرسے کی برائی کرتا ہے، مسجد کی برائی کرتا ہے، تو یاد رکھو ایسا شخص اپنے آپ میں خوش نہ ہو کہ میں نے 10 مولویوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، میں نے 10 اماموں کو نکال دیا ہے، میں نے اتنے بچوں کو خارج کر دیا ہے۔ عالم کی برائی میں لگنے والا شخص میں تو کہتا ہوں کہ ترس کھانے کے قابل ہے، رحم کھانے کے قابل ہے، اس لیے کہ اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، اور جس شخص سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے عالم کی برائی میں لگاتا ہے۔ اسے جب وہ عالم کی برائی کرے گا تو اسے پھر کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور یہ شیطان کا ہیلا ہے، اس لیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ قرآن کی برائی کرے گا تو ایک چھوٹا سا مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کی برائی کر رہا ہے۔
اگر وہ مسجد کی برائی کرے گا تو ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی کھڑا ہو جائے گا اور وہ بھی کھڑے ہو کر کے کہے گا تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو اللہ کے گھر کی برائی کر رہا ہے۔ تو شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ ایسا کرو کہ ان کی برائی مت کرو، بلکہ جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی برائی کرو۔ تو لہذا قرآن کی برائی نہ کر کے قرآن پڑھنے والوں کی برائی میں لگا دیا، اور سامنے والا کہتا ہاں یار بات تو صحیح ہے، وہ تو ایسے گڑبڑ کر رہا ہے، وہ تو ایسے غلط کر رہا ہے۔ مسجد کی برائی نہ کر کے مسجد کے امام کی برائی میں لگا دیا۔ اب سامنے والا کہتے کہ مسجد کی برائی تو کر نہیں رہا ہے، امام کی برائی کر رہا ہے، اور وہ تو انسان ہے، وہ تو غلطی بھی کر سکتا ہے کہ ہاں یار میں نے بھی اس کو وہاں پر دیکھا تھا، وہ فلاں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی برائی کرنے والا اصل میں قرآن کی برائی کرنے والا ہے، مسجد کے امام کی برائی کرنے والا اصل میں مسجد کی برائی کرنے والا ہے۔ مسلمانوں تمہیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، یہ دشمن ہے، یہ ظالم ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے، آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے لوگ قرآن کریم کی برائی نہیں کر سکے تو انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں، تو لہذا سب سے پہلے جو حاملین قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کو پیغمبر سے لیا اور آگے امت تک پہنچایا، ان صحابہ کرام کی برائی کرنا شروع کر دو۔ لہذا چند چیزوں کو بنیاد بنا کر کے، جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے صحابہ کی برائی کرنا شروع کر دی۔ اصل میں صحابہ سے بغض نہیں ہے، بغض قرآن کریم سے، بغض نبوت سے ہے، بغض صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے ہے، لوگوں کو تو نشانہ بنایا ہے۔ لہذا آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں کہیں بھی جیسا کیسا بھی دین کا کام ہو رہا ہو، آپ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کام کو ہونے دیں۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کام بند ہو جائے۔ اگر دو بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو۔ اس عصبیت کے بت کو توڑو۔ اسلام کو سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی نے پہنچائی ہے تو اس عصبیت کے بت نے پہنچائی ہے، اس عصبیت نے پہنچائی ہے۔ لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی عصبیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اسلام میں کوئی برادری نہیں ہے، اسلام میں کوئی علاقائیت نہیں ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے سب کو جمع کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پریوار تو میں نے جان پہچان کے لیے بنائے، باقی تم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور یہ بچے جو آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا یہ محمد رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کے بچے نہیں ہیں؟ کیا کل کے دن فارغ ہو کر کے یہ بچے قوم کی خدمت نہیں کریں گے؟ کیا کل کے دن حافظ قرآن بن کر کے یہ بچے 10 آدمیوں کی سفارش نہیں کریں گے؟ میرے پاس میں میرے نبی کے پاس بلال حبشی سے چل کر کے آیا، ابو ہریرہ دوست سے چل کر کے آیا، سلمان فارس سے چل کر کے آیا۔ آپ نے کبھی نہیں پوچھا، بلال کو مؤذن بنایا اور مؤذنوں کا سردار بنایا۔ سلمان کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی تو ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کو امام بنایا حدیث کا، سب سے زیادہ حدیث پہنچانے والا وہ ابو ہریرہ ہے۔ آپ نے تو کبھی تفریق نہیں کی، لہذا اس تفریق کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے، ہر طرح کی تفریق کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ دین کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ حضرات اس کا ارادہ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ اور جتنا ہو سکے، جہاں بھی ہو سکے، میری بات اختتام کے قریب جا رہی ہے، تعاون کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں انہی مدرسوں سے پڑھ کر کے بچے حافظ قرآن بن کر کے آپ کی مسجد میں آ کر کے تراویح پڑھاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوا، ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں خالی رہتی تھی اور کسی میاں جی کو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر سے پکڑ کر کے لاتے تھے اور اس کو کھانا دیتے تھے، اس کو ہدیہ دیتے تھے، اور وہ عالم طرح سنا کر کے ہماری مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہے، مسجدوں میں حافظ قرآن سنا رہے، تراویح سنا رہے، فیکٹریوں میں حافظ تراویح سنا رہے، کمپنیوں میں حافظ تراویح سنا رہے، اور بڑے کارخانے کے اندر حافظ تراویح سنا رہے، گھروں کے اندر حافظ تراویح سنا رہے، اور اس طریقے سے جہاں جہاں بھی موقع لگ رہا ہے ان تمام جگہوں پر
حافظ قرآن تراویح سنا رہے ہیں تو یہ حافظ قرآن جو اتنے تیار ہو رہے ہیں اور مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، یہ سب مدرسے کی دین اور مدرسے کی برکت ہے۔ بھائی برکت ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو یہ تیار ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ کے یہاں جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، آپ کے یہاں جو حافظ قرآن تراویح سنائے، جب تراویح مکمل ہو جائے اس کی خوب حوصلہ افزائی کرنا، خوب اس کو ہدیہ دینا، خوب انعام و اکرام سے اس کو نوازنا۔ وہ یہ کیسی بے حسی ہے کہ ایک شخص آپ کو پورا قرآن سناتا ہے، اللہ کا کلام سناتا ہے، 27 دن تک آپ اس کے پیچھے قرآن کریم سنتے ہیں، اور جب قرآن کریم کو مکمل سنا دیتا ہے آپ کو 100 روپے 500 1000 روپے اس حافظ کو ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس دولت کا کیا کرو گے؟ اللہ کا کلام سنانے والوں کو دینا نصیب نہیں ہوا، کہتے کہ صاحب کمیٹی والے کر لیں گے، دینے والے دے دیں گے۔ تو کس لیے مقتدی بنا ہے؟ کیا تیرے کان میں قرآن کی آواز نہیں آئی؟ کیا تو نے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا کلام نہیں سنا؟ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو سفرا حضرات آپ کے یہاں آتے ہیں، جو چندہ کرنے والے آپ کے یہاں پر آتے ہیں، ان کا بھی تعاون کرو۔ بے شک میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں، لیکن جو آپ کی گنجائش ہو، جتنا آپ کر سکتے ہو کرو، کوشش کرو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی۔ جو جہاں کہیں سے بھی چندہ کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آ رہا ہے، آپ تعاون کرو، چندہ کرو، رسید بنواؤ۔ کل قیامت کے دن بہار کے ایک مدرسے سے آواز اٹھے گی اور بہار کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ اس شخص نے ہمارے مدرسے میں تعاون کیا تھا۔ اتر پردیش کی زمین گواہی دے گی یا اللہ اس حاجی صاحب نے ہمارے مدرسے میں تعاون کیا تھا۔ بنگال کی سرزمین گواہی دے گی، بمبئی کی سرزمین گواہی دے گی، دلی کی سرزمین گواہی دے گی، ہریانہ کی سرزمین گواہی دے گی، راجستھان کی سرزمین گواہی دے گی، گجرات کی سرزمین گواہی دے گی، اور چاروں طرف سے زمین کے وہ حصے آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ اس حاجی صاحب کی برکت سے ہمارے یہاں ادارہ قائم ہوا تھا، کمرہ بنا تھا، درسگاہ بنی تھی، بچوں کے لیے ٹپائی آئی تھی، بچوں کے لیے قرآن آئے تھے، اے اللہ تو اس کی بخشش کر دے۔ جب چاروں طرف سے آپ کی گواہی قیامت کے دن آئے گی، بتاؤ آپ کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو غنیمت جانو۔ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوانا کیا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ بتاؤ آپ مجھے۔ میں مذاق میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ دل پر مت لینا، حاجی صاحب کہہ دو اجازت ہو تو۔ جو دادا اپنے پوتے کو 10 روپے بسکٹ کے لیے نہیں دیتا ہے، اور جو باپ اپنے بیٹے کو 10 روپے چاکلیٹ کے لیے نہیں دیتا ہے، مولانا صاحب جا کر کے اس کی 200 کی رسید بنا دیتے ہیں۔ بتاؤ کوئی آسان کام ہے؟ ارے بھائی آسان کام ہے، اور صرف فضیلت بتا کر کے، اور کوئی ٹھکانہ نہیں اگلے کے مونڈ کے اوپر ہے، پچھلی سال 2000 کی رسید بنائے گا، اب کی 200 کی بنا لے گا۔ اب وہ 1800 کے بیچارہ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ حاجی صاحب تو نہیں حاجی صاحب تو نہیں مول صاحب ٹھیک ہے بھائی، جو آ گیا ہو گیا۔ تو لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوانا، اور اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، ان قوم کے نونہال بچوں کے لیے جا کر کے بھائی چندہ مانگنا اور بیٹی کا رشتہ لینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ملتا ہے نہیں، لوگ دیتے نہیں، اور تانا اور ملتا ہے۔ آپ حضرات نے چندہ کیا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن بیٹی اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ بیٹی کا رشتہ کہیں لے کر کے جائیں، کوئی دیکھنے کے لیے آئے، اور پھر وہ کہتے صاحب ہم فون کر کے بتائیں گے، شام کو وہاں سے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب بچی تو ہم کو پسند آ گئی، لیکن وہ ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کا ناک تھوڑا بڑا ہے، بچی کا کلر جو ہے تھوڑا کالا ہے۔ بتاؤ اس بچی کا کلر کالا اس باپ نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ بولو بھائی، اس کی ناک چھوٹی اللہ نے بنائی یا اس باپ نے بنائی ہے؟ اب وہ باپ کیا کرے گا؟ اس بیٹی کو زندہ گاڑ دے، اس کو قبر میں ڈال دے، کیا کرے؟ رشتہ تو کہیں پر کرنا ہے، لیکن جب وہ رشتہ دار فون کر کے کہتا ہے کہ صاحب ہمیں رشتہ تو منظور ہے لیکن آپ کی بیٹی کے اندر یہ کمی ہے، مجھے بتاؤ اس باپ کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے بھائی کیا گزرتی ہوگی کہ اللہ میں اس جوان بیٹی کو کہاں پر لے کر کے جاؤں؟ دوسری جگہ سے رشتہ آیا، انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ کی بچی کا قد چھوٹا ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، بتاؤ اس باپ کی دل پہ کیا گزرے گی؟ تو چندہ کرنا مدرسے کی نسبت پر قوم کے بچوں کے لیے آپ کے پاس یہ علماء آتے ہیں اور آپ کے سامنے مطالبہ رکھتے ہیں، آپ ان کو منع کر دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، بتاؤ ان کے دل کے اندر کیا گزرے گی؟ اور اگر یہ حضرات اس کام کو چھوڑ دے
تو مجھے بتاؤ پھر کون ایسا مرد مجاہد ہے عوام میں سے جو کھڑا ہوگا اور قوم کے ان بچوں کے لیے اس کام کو کرے گا؟ یا تو آپ تیار ہو جاؤ یا آپ کھڑے ہو جاؤ اس کام کو کرنے کے لیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہو، نہیں تیار ہو سکتے ہو، تو پھر اللہ کے واسطے یہ جو سفرا حضرات آپ کے پاس میں آ رہے ہیں ان کا تعاون کرو، ان کو عزت دو۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم آپ پیار سے بات تو کر سکتے ہو۔ کتنی مسجدوں میں لوگ اس طریقے سے چندہ کرنے والوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں جسے کچا چبا جائیں گے، اور بعض مسجدوں میں تو میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں امام صاحب بھی اس طریقے سے ٹوٹ کے پڑتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کا کتنا پرانا قرضہ کھا کے بھاگا ہوا ہے۔ ارے بابا تو خود بھی اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے، امام صاحب آپ خود بھی اسی مدرسے سے پڑھ کے نکلے ہو، اور اگر آپ کی زمانے میں ضروریات کم تھی تو آج کے طلبہ کو ضروریات زیادہ ہے۔ آپ کے زمانے میں پنکھے سے کام چل جاتا تھا، آج کے طلبہ کولر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں سوکھی روٹی سے ناشتہ ہو جاتا تھا، آج کے طلبہ ٹوسٹ مانگتے ہیں، کیا نہیں مانگتے بھیا؟ تو آج تو زمانہ جیسے بڑھے گا ضروریات زیادہ ہے۔ آپ کے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں ضروریات نہیں ہے؟ افسوس ہے کہ آپ جس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہیں، آج جب ان مدرسوں کے تعاون کے لیے سفرا حضرات آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ اکڑتے ہیں، آپ غصہ دکھاتے ہیں، آپ ڈانٹتے ہیں، آپ گھمنڈ میں بات کرتے ہیں۔ کس چیز کا آپ گھمنڈ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ تکبر کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے لیے ہے؟ اگر کوئی غلط ہے، کوئی غلط چندہ کر رہا ہے، کوئی غلط سفیر ہے تو بے شک اس کا بائیکاٹ کیا جائے، میں اس کے بالکل فیور میں نہیں ہوں، اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن 2-4% اگر غلط آ جاتے ہیں تو ان 2-4% کی وجہ سے آپ 90% لوگوں کو نکار دیں گے؟ بولو بھائی بتاؤ، کیا آپ 90% لوگوں کو نکار دیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک میں چندہ کرنے کے لیے آنے والے بڑے بڑے علماء، بڑے حفاظ جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور جو تفسیر کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور جو بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور نہ جانے ان کو کتنی مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، جو ہمیشہ قال اللہ اور قال رسول کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اور علماء کرام مدرسے کی ضرورت سمجھ کر کے قوم کے بچوں کے لیے آپ کے پاس میں آتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹتے ہیں۔ آپ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے؟ بد دعا مت لینا کسی کی، بد دعا مت لینا ان کی، تمہیں نہیں معلوم کون ہے چھپا ہوا ہے جس کا ڈائریکٹ کنیکٹ اللہ سے ہے۔ اگر اس نے ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دیا یا نہیں بھی نکالا، اپنے دل کے اندر رکھ لیا، تو آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بد دعا مت لینا۔ آخری بات سنا کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور تقریباً 30 سال انہوں نے امامت کی ہے۔ کتنے سال؟ 30 سال تک انہوں نے امامت کی ہے۔ میں گیا ان کے یہاں پروگرام میں، مجھے فرمانے لگے کہ مولانا 2012 میں میرے اٹیک آیا، اور ہارٹ اٹیک کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، بہت کم چانس رہتا ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے آئی سی یو میں بھرتی کر دیا گیا۔ آئی سی یو میں بھی جو بندہ چلا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ بالکل چانس کم ہو جاتے ہیں، نہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئی سی یو میں مجھے بھرتی کیا گیا، میں وہاں پہ بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اب میرا آخری وقت، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا اور میں نے اپنی 60 سال 70 سال کی زندگی کا نچوڑ نکالا، خلاصہ نکالا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا کہ اگر اس اٹیک آنے کی وجہ سے ابھی میرا انتقال ہو جائے اور میں مر کر کے اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جس کو میں اللہ کے سامنے پیش کر کے یہ امید لگا سکوں کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا؟ فرمانے لگے کہ میں نے بہت غور کیا، بہت سوچا، کوئی عمل نظر نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک عمل مجھے نظر آیا جس کو بنیاد بنا کر کے میں نے اللہ کی ذات سے یہ امید لگائی، بلکہ یقین کیا اللہ کی ذات پر کہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی کیا عمل تھا؟ فرمانے لگے کہ حضرت میں نے
کبھی بھی کسی بھی سفیر کو یا کسی بھی عالم کو چندہ کرنے والے کو اپنے گھر سے اور اپنی مسجد سے خالی پیٹ جانے نہیں دیا، بھوکا نہیں جانے دیا۔ فرمانے لگے کہ جس وقت میں امامت کرتا تھا اس وقت تو تقریباً 50-60 سفیر رمضان کے مہینے میں میرے پاس آ جایا کرتے تھے، تو ان کا دسترخوان تو الگ لگتا تھا، لیکن غیر رمضان میں جو سفیر میرے پاس میں آتے تھے 2-4 اتنے رہتے، زیادہ تو نہیں رہتے ہیں، فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان کو الگ کھانا نہیں کھلایا، ان کو ہمیشہ میں نے اپنے دسترخوان پر کھانا کھلایا، ہمیشہ۔ رمضان میں چونکہ زیادہ ہوتے تھے تو ان کو میں الگ دسترخوان ان کے لیے لگتا تھا، لیکن میں نے اپنی ذات سے اپنی جانکاری میں بالقصد بالارادہ کسی بھی سفیر کو چندہ کرنے والے کو میں نے بھوکا نہیں جانے دیا۔ بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ جو 2 دن 3 دن 4 دن میرے پاس رہتے تھے، اور بعض علماء ایسے بھی ہوتے تھے وہ جگہ کی تلاش میں ہوتے تھے، تو ان کو 2 4 5 10 دن، بلکہ ایک کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال تک میں نے اس کو اپنے پاس میں رکھا، اس کو کھانا کھلایا۔ میں نے کہا کہ جب تمہیں جگہ مل جائے تم یہاں سے چلے جانا۔ فرمانے لگے کہ مولانا، سفرا حضرات کو اور چندہ کرنے والوں کو کھانا کھلانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر میرے دل نے مجھے یہ گواہی دی کہ اللہ تجھے ان چندہ کرنے والوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے تجھے معاف کر دے۔ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے 30 سال لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، پڑھی نہیں ہے، کیا کی ہے؟ 30 سال تک لوگوں کو نماز پڑھائی ہے، امامت کی ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام اس نے حاصل کیا ہے، لیکن وہ شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ مولانا 30 سال کی امامت پر بھی مجھے اعتماد نہیں ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر مجھے معاف کرے گا تو ان سفیروں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے معاف کرے گا۔ آج تو لوگ مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، ہڑپ کے بات کرتے ہیں، جھڑپ کے بات کرتے ہیں، ارے یہ کوئی گنڈے ہے، یہ کوئی چور ہے، یہ کوئی قاتل ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو اس زبان میں ان سے بات کر رہا ہے۔ یہ مدرسے کے لیے آئے ہیں، یہ مکتب کے لیے آئے ہیں، یہ مسجد کے لیے آئے ہیں، یہ قوم کے بچوں کے لیے آئے ہیں، تیرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، تو ان سفیروں کو نہیں ڈانٹ رہا ہے، تو قرآن کی تعلیم بند کروانا چاہتا ہے، تو دینی اداروں کو بند کروانا چاہتا ہے۔ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کر، اپنی آخرت کو یاد کر، اپنی قبر کو سامنے رکھ، تو چل کر کے اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے حضرات آ جاتے ہیں، ہم ان کو کھانا کس طریقے سے کھلائیں؟ ایک آدمی شادی میں 8,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایک آدمی اپنے بچے کی شادی میں 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، 5,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، 2,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا پوری بستی مل کر کے چند سفرا کو کھانا نہیں کھلا سکتی ہے؟ ایک وقت کا کھانا ہے، افطاری کے بعد میں کھانا، روزے کی حالت میں وہ آپ کے پاس میں آتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اپنی مسجدوں میں نظام بناؤ سفرا کے قیام کا، سفرا کے طعام کا۔ اب بے شک ان کی آپ چیکنگ کرو، ان سے معلومات حاصل کرو، اگر وہ صحیح ہے ان کو اجازت دو، اگر صحیح نہیں ہے تو ان کو باہر بھیج دو۔ لیکن اگر صحیح نہ ہو تب بھی اس صورت میں بھی آپ کو بد کلامی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ان کے ساتھ گالی بکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ان کے ساتھ سخت تلخ کلامی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ان کے ساتھ اور سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ غلط ہے تب بھی اس کو پیار سے یہ کہو کہ آپ کے کاغذات سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، آپ کے ادارے سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں پر چندے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ نرمی سے بول کر کے آپ ان کو باہر بھیج دو، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی سفیر کی بددعا لگ گئی، کسی مسافر کی بددعا لگ گئی، تو یہ ساری کی ساری صدارت اور یہ سیادت اور یہ قیادت اور یہ ساری ذمہ داری اور یہ جنرل سیکریٹری اور یہ خزانچی سب کا سب یہیں کا دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، اور اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ جن کی وجہ سے اللہ کی ذات سے آپ بھی یہ امید لگاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ الحمدللہ اس ادارے کے اندر آپ سب حضرات کی حاضری ہوئی، میں نے صبح بچوں کا امتحان بھی لیا، ماشاءاللہ بچوں کا امتحان لے کے مسرت بھی ہوئی، 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ بھی کیا ہے۔ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھو، اور یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ جس کے ذمہ آپ نے یہ کام لگایا ہے، جس استاذ کو آپ نے اپنے یہاں کے لیے منتخب کیا ہے، اس پر مکمل اعتماد کریں، مزید ان کے اوپر اعتماد کریں، ہو سکے تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے بارے میں میٹنگ بلائیں، بیٹھے مشورہ کریں،
تو انشاءاللہ آج جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آنے والے وقت میں آپ کے سامنے اس سے بھی بہترین رزلٹ آئے گا۔ تو میں تمام کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مدرسے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو اس میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پودا لگایا ہے، انشاءاللہ یہ تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، اور اس سے ہزاروں علماء اور طلباء اور حفاظ فارغ ہو کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔